سورۃ تفسیر قرآن پارہ نمبر 28 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مجادلہ مدنی سورت ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، عرب کے ہاں ایک رسم تھی، زہار اسے کہا جاتا تھا کہ جب مرد اپنی بیوی کو غصے میں آ کر اپنی ماں سے تشبیہ دے دے تو ان کے ہاں طلاق کنسیڈر کی جاتی تھی۔ تو حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کے شوہر نے ان کو ماں سے تشبیہ دے دی۔ اب وہ بہت پریشان تھی کہ طلاق کے بعد بچوں کا کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور سوال کیا کہ کیا کوئی گنجائش ہے، اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتی پریشانی کے عالم میں۔ تو اس پہ یہ آیات نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ زہار کی رسم اس وقت سے ختم کر دی۔ اس کو رسم زہار کہا جاتا ہے، آج کل تو اس کا رواج نہیں ہے۔ اس دور میں عرب کے معاشرے میں اس کے بعد طلاق ہو جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ منہ سے کہنے سے عورتیں تمہاری ماں نہیں بن جائیں گی، مائیں تو وہی ہیں جن کے بدن سے تم پیدا ہوئے، اور جس سے یہ غلطی ہو جائے اور وہ اپنی بیوی کو غصے میں ماں کہہ بیٹھے، پھر وہ اپنے قول سے رجوع کریں، تو دوبارہ تعلق قائم کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضروری ہے، اور اگر جس کو غلام نہ ملے تو وہ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھے، اور جس کو اس پہ قدرت نہ رکھتی ہو تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس کے بعد مزید کچھ ہولناک گناہوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ کیے گئے تھے۔ پھر قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس دن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا اور اللہ کو وہ سب کام یاد ہیں جو ان کو بھول گئے ہوں گے۔ اس کے پاس تو تمام ریکارڈ موجود ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کسی جگہ 3 شخص کوئی مشورہ کرتے ہیں تو چوتھا ان میں اللہ ہوتا ہے، اور کہیں 5 لوگ کسی چیز کی پلاننگ یا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں چھپ کے، ان میں چھٹا اللہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، جتنے بھی ہوں گے اللہ ان کے ساتھ موجود ہوگا۔ سرگوشیوں سے خسر پسر کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ محفل میں بیٹھ کے آپس میں اس طرح پوشیدہ باتیں نہ کرو، اور خاص طور پہ گناہ اور ظلم کے معاملے میں سرگوشیاں مت کرو۔ ہاں نیکی کے معاملے میں کر سکتے، یعنی خفیہ پلاننگ صرف نیکی کے ضمن میں کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی نیک کام کا ارادہ کر رہے ہو۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سرگوشیاں تو شیطان کی حرکات کی وجہ سے ہیں، کیونکہ اس سے اکثر فتنہ فساد پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، محفل میں دوسرے لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جب کوئی نیا شخص آئے تو تم اس کے لیے جگہ بنا دو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو، اپنی جگہ کسی کو دے دو، یا کسی کام کے لیے اپنی نشست خالی کرو تو اس کو خالی کر دو۔ ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتا رہے ہیں کہ جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو کوئی خفیہ بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دو۔ یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا تھا، صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ عمل کیا تھا، لیکن یہ مشکل تھا کیونکہ لوگ اتنے مالدار نہیں تھے، لیکن اس مقصد کے لیے کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار وہ تکلیف دیتے ہوں گے، تو لیکن بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ جھوٹی قسمیں کھانے سے منع کیا گیا۔ جو لوگ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں تو قیامت کے دن ان کے مال اور اولاد ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، اور پھر اللہ جس دن اٹھائے گا اس دن بھی یہ قسمیں کھائیں گے جس طرح آج دنیا میں کھاتے ہیں، لیکن یہ سراسر جھوٹے ہیں۔ ان کو حزب الشیطان کہا گیا کہ یہ شیطان کے گروہ کے لوگ ہیں جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پہ اور روز قیامت پہ، اور وہ اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کبھی نہیں کرتے، چاہے وہ ان کے باپ بیٹے یا بھائی ہوں یا خاندان ہی کے لوگ ہوں، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر پہ لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے، اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے، اور ان کو جنتوں میں داخل کرے گا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی۔ یہ حزب اللہ ہے، یعنی اللہ کی پارٹی، اللہ کا گروہ۔ پہلے شیطان کا گروہ بتایا گیا، اب اللہ کے گروہ کا ذکر۔ آگے سورۃ حشر ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں یہود کے ایک قبیلے بنو نذیر کا ذکر ہے۔ مدینہ کے اطراف میں 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، ان میں سے بنو نذیر جو تھا اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ بندی کا معاہدہ تھا، مگر انہوں نے پس پردہ ایک سازش کی اور ایک بھاری پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مارنے کی کوشش کی۔ اس عمل کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ توڑ دیا اور ان پہ حملہ کیا۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اور اس بات کی بروقت اطلاع اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں کہ وہی ہے جس تمہاری مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ 1 مہینے کی مسافت سے ڈال دیا جاتا تھا، یہ ایک خصوصی نام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑنے لگے، یعنی یہود جو تھے
خود انہوں نے اپنے گھروں کو تباہ کیا، اور اس کی وجہ ان کا گناہ یہ تھا کہ اللہ رسول کی مخالفت کرنا۔ آگے مال فے کا ذکر ہے۔ مال فے وہ مال ہوتا ہے کہ جو جنگ کے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے۔ مال غنیمت تو جنگ کی صورت میں ہے نا، جو کفار کے جنگجوؤں سے مسلمانوں نے حاصل کیا ہو، لیکن مال فے وہ ہے کہ جو بنا لڑے جنگ کے ہاتھ لگ جائے، جیسے یہ لوگ اپنے گھر خالی کر کے چلے گئے اور پھر وہ جو مال ان کے ہاتھ لگا مسلمان مجاہدین کے، وہ مال فے کی ضد میں آئے گا، اور یہ تھوڑا سا مختلف ہے اس کا حکم مال غنیمت کی نسبت۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی تم مال فے حاصل کرو تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، رشتہ داروں کا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے، تاکہ دولت تم میں سے چند مخصوص لوگوں تک محدود نہ رہ جائے اور یہ سب میں برابر تقسیم ہو، اور جو رسول تمہیں دیتے ہیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روکیں اسے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اس میں ان فقراء مہاجرین کا حصہ ہے، یعنی جو تارک الوطن ہے، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور اپنے مالوں سے، اور وہ اللہ کے فضل خوشنودی کے طلبگار اور اللہ کے رسول کے مددگار ہیں، یہی سچے لوگ ہیں، ان کا حصہ ہے۔ کہ انصار کی بھی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو اپنے گھر رہنے کے لیے دیے، اور جو ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کے پاس رزق ہے ان کو ان میں تقسیم کرتے ہیں، اور انہیں اپنی جانوں سے مقدم سمجھتے ہیں۔ یہ آیت ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کی گئی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مہمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ انہیں اپنے گھر لے جاؤ اور ان کی مہمان نوازی کرو۔ وہ ان کو اپنے گھر لے گئے، لیکن ان کے پاس کچھ اچھا نہیں تھا، رات کے کھانے کے لیے کچھ مناسب نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو سلا دو اور میں اور تم مہمان کے ساتھ بیٹھیں گے، چراغ بجھا دینا، اور ہم یوں ظاہر کریں گے جیسے ہم کھا رہے ہیں، اور لیکن کھانا چونکہ تھوڑا ہے تو ملے گا۔ تو یہ بات ان کی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی، یہ ادا۔ پھر اگلے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو تمہاری کل کی مہمان نوازی بہت پسند آئی، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر مزید ان لوگوں کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اس کے بعد آئے، مہاجرین کے بعد، اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یعنی مومن کا یہ شیوہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے دل میں کوئی حسد کینہ نہیں رکھتا، بلکہ ان کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ منافقین کا احوال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو اہل کتاب سے وعدے کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہی نکلیں گے، اگر جلا وطن ہوئے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن یہ سب جھوٹے ہیں اور یہ کبھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور ان مسلمانوں کی ہیبت ان کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کے ہے، یعنی اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، اور یہ کبھی جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم سے کبھی لڑ نہیں سکیں گے سوائے اس کے کہ یہ بستیوں کے قلعوں میں پناہ لیں یا دیواروں کی اوٹ میں ہو کے یہ تم سے تھوڑا بہت جنگ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آمنے سامنے آ کے بہادری کے ساتھ کبھی یہ تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے اپنی بزدلی کی وجہ سے۔ منافقوں کی مثال شیطان کی سی ہے کہ جب وہ انسان سے کہتا ہے کافر ہو جا، پھر جب کافر ہو جاتا تو کہتا ہے مجھے تجھ سے کچھ واسطہ نہیں، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ منافقین بھی اسی طرح ہی لوگوں کو جھوٹے وعدے دیتے ہیں کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور بعد میں پھر یہ کنیکت رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ کا حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان آگے بیچا ہے۔ جنت اور جہنم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر قرآن کی عظمت کا ذکر ہے، اگر ہم حص کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تم دیکھتے اللہ کے خوف سے دبا جا اور پھٹا جاتا۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ آگے 3 آیات ہیں سورۃ حشر کی جو بہت قدر و منزلت والی ہیں، اس میں خصوصی اللہ کے اسماء الحسنیٰ کا، اللہ کی صفات کا ذکر ہے، اور جو ان کو پڑھتا ہے اس کے لیے غالباً 70,000 فرشتوں کی دعا کی بھی بشارت ہے۔ سورۃ ممتحنہ ہے، اس کا مطلب ہے امتحان لینا۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو فرما رہے ہیں کہ تم کبھی بھی ہمارے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور نہ ہی ان کو دوستی کا پیغام بھیجو، کیونکہ تم میری راہ میں لڑنے کے لیے اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو، تو چھپے یا خفیہ طریقے سے ہمارے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ دل سے تمہارے دشمن ہیں، اگر کبھی انہیں موقع ملا تو تم پہ ہاتھ بھی چلائیں گے اور زبانیں بھی، اور قیامت کے دن نہ ہی رشتے ناتے تمہارے کام آئیں گے، نہ ہی اولاد، اسی روز فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے سبق دیا گیا ہے کہ کس طرح والد اور قبیلے کے برخلاف اسلام کو قبول کیا، اور یہ دعا کا ذکر ہے، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اللہ پہ کامل بھروسہ رکھنے کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ کچھ جنگی احکامات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی، نہ تمہیں گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ
بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن صرف ان لوگوں سے دوستی سے منع کرتا ہے جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا یا تمہارے ساتھ لڑائی کی ہے۔ پھر مومنوں کو حکم ہے کہ جب مومن عورتیں وطن چھوڑ کے آئیں تمہارے پاس تو ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن اس سے پہلے ان کے ایمان کو جانچ لو۔ ان کے ٹھیک ایمان کو تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اگر ان کے پہلے زوج کافر تھے، اب وہ مومن ہو گئی ہیں، تو پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے حلال نہیں رہے۔ جو ان کا خرچ ہے وہ ان کو واپس کر کے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، مگر ان کا مہر ادا بھلے طریقے سے کرنا ہے۔ اور کافروں کا ناموس قبضے میں نہ رکھو، اس کو واپس دے دو۔ ہاں، جو تم نے خرچ کیا ہے وہ ان سے لے سکتے ہو، اور انہوں نے جو عورتوں پہ خرچ کیا ہے وہ تم سے طلب کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب مومن عورتیں بیعت کے لیے آئیں تو پھر ان سے کچھ باتوں کا پکا معاہدہ کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، چوری، بدکاری اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، نہ ہی کوئی بہتان باندھے گی، نہ ہی نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی۔ اگر یہ وعدہ کرتی ہیں تو پھر ان سے بیعت کر لو۔ سورۃ صف ہے، مدنی سورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صف باندھنا، قطار بنانا۔ اس میں داعیہ دین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو دین کے احکامات کی طرف تم لوگوں کو بلاتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تم خود اس پہ عمل نہ کرو اور تمہارے قول و فعل میں تضاد ہو، تو اللہ اس سے بہت بیزار ہے۔ پھر اللہ ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں جو جہاد میں ایک صف بنا کے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں، اس قدر مضبوط ان کا ڈسپلن ہوتا ہے۔ قوم موسیٰ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جب اپنی قوم سے کہا کہ مجھے تم ایذا مت دو، میں تمہاری طرف رسول ہوں، مگر لوگوں نے کجروی کی اور اللہ نے ان کے دل اور بھی ٹیڑھا کر دیے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ کے احکامات کی طرف آنے کا حکم دیا، اور یہ کہ تورات میں ان چیزوں کی تصدیق موجود ہے، ایک نبی کے جس کا نام احمد ہوگا، اس کی بشارت سنائی۔ لیکن وہ آگے سے ظالم لوگ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ سخت ظالم قرار دے رہا ہے، وہ شخص جس کو اسلام کی طرف بلایا جائے اور وہ اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کو یہ پھونک مار کے بجھانا چاہتے ہیں اپنے منہ سے، حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے ہی رہے گا۔ اس نے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ ایک بزنس اللہ تعالیٰ تجارت بتا رہے ہیں کہ اے مومنوں، میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں کہ تم اللہ کے ساتھ پروفٹ کے اوپر یہ بزنس کرو کہ تم اللہ کے لیے ایمان لاؤ گے، اس کے رسول پر، اور اس کی راہ میں جہاد کرو گے اپنے نفس سے اور اپنے مال سے، اور اس کے بدلے میں وہ تمہارے گناہ بخشے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور پاکیزہ مکانات۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو، بہت حریص ہو، یعنی اللہ کی طرف سے فتح اور نصرت، اور مومنین کو اس کی خوشخبری دے دیجیے۔ اور مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح مددگار بن جائیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ حواری تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، تو ہم نے ان کو پھر دشمنوں کے مقابلے میں مدد عطا کی۔ سورۃ جمعہ مدنی سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، اور اس کا ایک اور احسان ہے کہ اس نے ان پڑھوں میں سے ایک نبی کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا، جو کہ اللہ کی آیات بھی پڑھ کے سناتا ہے، ان کو پاک بھی کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور انہیں کتاب اور دانائی کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ یہاں پہ مفسرین کا کہنا ہے کہ حکمت سے مراد حدیث ہے۔ اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی اس نبی کو بھیجے جو ابھی مسلمانوں سے نہیں ملے، یعنی بعد میں آنے والی قومیں، یعنی ہم لوگ۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے تورات کی مثال دی ہے کہ جن لوگوں نے تورات کو اٹھایا اور اس کی تعمیل نہ کی، اس کے بار کو تو سر پہ اٹھا لیا، لیکن ان کی مثال گدھے کی طرح ہے کہ جو کتابیں لاد کے چل رہا ہو، اسے کچھ علم نہ ہو کہ اس میں لکھا گیا ہے۔ یہی حال ان یہود کی تھی جنہوں نے تورات کو تو اپنی کتاب مان لیا، لیکن اس میں کیا لکھا ہے یا اس کے احکامات کا کچھ علم حاصل نہیں۔ یہودیوں سے اللہ تعالیٰ مکالمہ فرمانے کہ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے پیارے چہیتے ہیں، تو موت کی تمنا کرو، لیکن یہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے، لیکن موت تو تمہیں آ کے ہی رہے گی، اور تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے۔ نماز جمعہ کے بارے میں خصوصی حکم دیا گیا ہے کہ جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد میں جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو اتنے عرصے کے لیے، اور جب نماز ہو جائے تو دوبارہ اپنی راہ لو اور اس کا فضل تلاش کرو۔ سورۃ منافقون بھی مدنی سورت ہے۔ اس میں منافقین کے احوال بتائے گئے ہیں کہ جب اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو جھوٹا اقرار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کہ ان کے دل اس اعتقاد سے اور ایمان سے خالی ہیں، اور پس پشت وہ تمہارے خلاف چلتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ کی راہ سے روکتے ہیں،
اور وہ پہلے ایمان لائے اور پھر اس کے بعد کفر کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ اور جب تم ان کے تناسب اعضاء کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی تقریر کو توجہ سے لوگ سنتے ہیں، یعنی بڑی خوبصورت اور لوچدار گفتگو ہوتی ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ عمل سے اس قدر عاری ہیں اور ان کے دلوں میں اتنا نفاق اٹھ کے بڑا گویا کہ وہ لکڑیاں ہوں، جس طرح ان کے اندر کوئی ایمان کی رمق نہیں ہوتی، لکڑیوں کے اندر کوئی سمجھ عقل نہیں پائی جاتی، یہی حال ان منافقین کا ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ آؤ تم اللہ اور رسول تمہارے لیے مغفرت مانگے تو پھر یہ سر ہلا ہلا کے تکبر سے انکار کرتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں۔ برابر ہے چاہے تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو خرچ کرنے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام ہیں ان پہ خرچ نہ کرو، حالانکہ زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، لیکن منافقین کو اس کا سمجھ نہیں، اور خود کو عزت والا ڈکلیئر کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ذلیل قرار دیتے ہیں کہ جب ہم مدینے جائیں گے تو وہاں سے عزت والے دوسروں کو نکال دیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں عزت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور مومنین کی ہے، لیکن منافقین کو علم نہیں ہے۔ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور ایسا نہ ہو ان کے پیچھے لگ کے تم اللہ کے احکامات کو بھلا دو، اور اس دن سے پہلے خرچ کر لو اللہ کی راہ میں جب موت آ جائے، اور پھر وہ شخص کہے کہ اے پروردگار تو مجھے تھوڑی سی مہلت دیتا تاکہ میں صدقہ کر لیتا۔ سب سے زیادہ انسان حسرت کرے گا جس نیکی کے لیے وہ صدقہ ہوگا، جبکہ موت کا تو ایک دن مقرر ہے، ایک اٹل حقیقت ہے، جب موت آ جائے تو پھر اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ سورۃ تغابن مدنی سورت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، اسی نے تمہیں دو گروہوں میں تقسیم کیا، تم میں سے کافر بھی ہیں مومن بھی ہیں، آسمان و زمین کو مبنی پر حکمت پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی حسین بنائیں، اور تمام دلوں کے رازوں سے بھی وہ واقف ہے، چھپی ظاہر باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ کافروں کا اعتقاد بتایا جا رہا ہے کہ وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، تو مومنوں تم اللہ اور اس کے رسول پر اور جو نور ہم نے نازل فرمائی یعنی قرآن، اس پہ ایمان لاؤ، اور قیامت کو اللہ تعالیٰ نے یوم التغابن کہا یعنی ہار جیت کا دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے جس دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا، تو وہی شخص صرف کامیاب ہوگا جس نے ایمان اور عمل صالح کیے ہوں گے، تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اسے جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جبکہ اصحاب النار جو ہیں ان کا بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر اللہ پاک مومن کو تسلی دیتے ہیں، ڈھارس بندھاتے ہیں کہ جو ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم منہ پھیر لوگے تو پیغمبر کا کام تو پہنچا دینا ہے، جبکہ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل کریں۔ ایمان والوں کو تنبیہ کی کہ دیکھو تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں تو ان سے بچتے رہو، یعنی اگر وہ تمہیں دین سے غافل کر دیں اور ان کی وجہ سے تم حلال میں تمیز چھوڑ دو تو پھر وہ تمہارے دشمن ہوئے کہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور مال اور اولاد تو تمہاری آزمائش ہے، بس جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اپنے جان کے لیے کچھ خرچ کرو، تمہارے حق میں یہ بہتر ہے، اور جو طبیعت کے بخل سے بچ گیا وہ بہت کامیاب ہے، اللہ کو قرض حسنہ دو، وہ غیب اور شہادت کا جاننے والا غالب حکمت والا ہے۔ سورۃ طلاق مدنی صورت ہے، اس میں کچھ طلاق کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو، یعنی کہ اس میں طلاق رجعی کا ذکر ہے کہ اس دوران وہ عورت گھر میں ہی رہے گی جب پہلی طلاق دی گئی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان کو گھروں سے مت نکالو، مگر یہ کہ وہ کوئی واضح بے حیائی کریں تو پھر نکال سکتے ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو پھر ان کو یا تو اچھی طرح زوجیت میں رہنے دو یا پھر انہیں فارغ کر دو اور 2 گواہ مقرر کرو، اور جب طلاق بائن ہو جائے یعنی کہ تیسری دفعہ طلاق اور پھر رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر ان سے بھلے طریقے سے الگ کر لو، اس وقت رہائش بھی نہیں ہوگی اور نہ نفقہ بھی نہیں ہوگا، جبکہ طلاق رجعی جس میں بھی گنجائش ہوتی ہے اس میں رہائش بھی دینی ہوگی، وہ گھر میں رہیں گی اور ان کو نہ نفقہ بھی دینا ہوگا۔ تقویٰ کے خصوصی فضائل اللہ بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مخلصی کی صورت کوئی راہ نجات نکالتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو، اور توکل کی خوبی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ پھر عدت کا ذکر ہے کہ جن کو حیض نہیں آتا ہے، جن خواتین کو جو حیض سے نا امید ہو گئی، عمر زیادہ ہو گئی یا ابھی ان کو حیض آئے نہیں، تو پھر ان کی عدت 3 مہینے ہے، کیونکہ حیض والی عورتوں کی تو 3 قروء ہے، 3 جو سائیکل ہوتے ہیں اس کے،
پیریڈز کے اتنی ہے، لیکن جن کو حیض کا مسئلہ نہیں تو پھر ان کے 3 مہینے ہوگی، اور جو حاملہ ہیں ان کی عدت وضع حمل تک ہوگی، یعنی ایک دن بھی اگر رہتا ہے اور اس کے اگلے دن بھی اولاد ہو جاتی ہے تو پھر عدت ختم، اور اگر 2 مہینے ہیں تو پھر اتنے تک انتظار کرنا ہوگا ان کی عدت کے لیے۔ اور حمل کے دوران بھی خرچہ دیتے رہو، اور اگر اس کے بعد وہ بچے کو دودھ پلاتے ہیں تو پھر اس وقت بھی پسندیدہ طریقے سے تم ان کو ان کی اجرت دو، یعنی کہ معروف طریقے سے جو کہ معاشرے میں رائج ہے۔ اور اگر آپس میں ضد و نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو پھر اس کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی، یعنی کہ آپس میں اگر وہ راضی نہیں ہے، عورت نہیں مانتی تو پھر کسی اور عورت سے دودھ پلوا سکتے ہیں۔ باقی خرچ جو ہے وہ اپنی جیب کے مطابق کرے گا، اپنی حیثیت کے مطابق مرد کرے گا۔ پرانی قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو، بہت سی بستیوں والوں کو جنہوں نے سرکشی کی ان کو ہم نے سخت عذاب میں پکڑا اور پھر انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا، اور ہم نے تمہارے اوپر اسی لیے رسول اور اللہ کی آیات نازل کی ہیں، اور تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو، اور جس نے ایمان حمل صالح کی اللہ اسے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور ویسے ہی زمینیں، وہ اپنا امر نازل کرتا ہے، حکم نازل کرتا ہے تاکہ تم جان لو کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کا علم احاطے میں رکھتا ہے ہر چیز کو۔ سورۃ تحریم مدنی صورت ہے، اس میں ایک خاص واقعہ ہے شان نزول اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے پاس زیادہ رکتے تھے، اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلومات کیں کہ کیا وجہ ہے ادھر دیر لگاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ ادھر شہد پیتے تھے، تو انہوں نے آپس میں سوچا کہ کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے برگشتہ کیا جائے، تو انہوں نے آپ ایک پلاننگ کے تحت دونوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے مکھی کی بدبو آ رہی ہے، شہد کی مکھی کی خاص مغافیر ہوتی ہے جس کے شہد میں تھوڑی سی اسمیل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس حال سے پیغمبر آگاہ فرما دی، تو اب تم دونوں اگر توبہ کرتی ہو تو بہت بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سخت ہو گئے تھے، کج ہو گئے تھے، اور اگر تم پیغمبر کی اذا پہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو تو یاد رکھو نبی کا مددگار اللہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور اگر پیغمبر اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تو اللہ ان سے بہتر ان کو عطا کرے گا جو مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزہ رکھنے والی، بیوہ اور کنواری بیویاں ہوں گی، یعنی کہ یہ نیک بیویوں کی خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی انسان جو ہے اپنے گھر والوں کا بھی ذمہ دار مکلف ہے اور اس سے سوال ہوگا۔ توبۃ النصوح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک سچی توبہ، اور تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 گناہگار عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھر میں تھیں، انہوں نے خیانت تو ان کا رشتہ پیغمبر سے ان کے کسی کام نہیں آیا۔ اور پھر مومن عورتوں کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ایک فرعون کی بیوی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، فرعون نے اسے مروا دیا اور اس نے درخواست کی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس ایک گھر عطا فرما۔ اور دوسری حضرت مریم علیہ السلام جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا اور اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی، ان کو برگزیدہ فرمایا، یعنی خواتین کے لیے یہ 2 مثالیں دی گئی ہیں، اور فرما بردار اور گناہ گار دونوں طرح کی عورتوں کو موازنے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ۔